بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے معزز و محترم سامعین گرامی قدر، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ المزمل 29ویں پارے کی چند آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آج کی اس نشست میں انہی مبارک آیات کی روشنی میں چند ضرور گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ صحیح بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو سمجھ کر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صد باری تعالی ہے، یا ایھا المزمل، اے چادر میں اپنے آپ کو لپیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت اللہ کے حضور کھڑے رہیں، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا وقت آرام کے لیے بھی رکھ لیں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، وہ قیام آدھی رات کا ہو، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے کچھ کم ہو، او زد علیہ ورتل القرآن، یا کچھ زیادہ ہو، ورتل القرآن ترتیلا، اور اس قیام میں قرآن مجید کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر کریں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یقیناً ہم آپ پر ایسا کلام نازل کرنے والے ہیں اور اتارنے والے ہیں، قولا ثقیلا، جو بہت بھاری اور بوجھ ڈالنے والا کلام ہے، جس کلام کا وزن، جس کلام کی قوت، جس کلام کی تاثیر اور جس کلام کی طاقت بہت زیادہ ہے،
وہ کلام ہم آپ پر اتارنے والے ہیں اور نازل کرنے والے۔ یہ سورۃ المزمل 29ویں پارے کی چند ابتدائی آیات ہیں جن کا لفظی ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس پہلی وحی کے نزول کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے منقطع رہا، اور اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ دوبارہ قائم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوبارہ احکامات اور ہدایات کا نزول شروع ہوا۔ تو بعض سیرت نگاروں اور مفسرین کے مطابق جب وہ وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تو بعض مفسرین کے مطابق سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، اور بعض مفسرین کے مطابق سورۃ المزمل کی یہ ابتدائی جو آیات ابھی جن کا لفظی ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا، بعض مفسرین کے مطابق ان آیات کا نزول ہوا۔ سورہ مدثر کی آیات کیا ہیں؟ یا ایھا المدثر، اے کمبل اوڑھنے والے، کمبل میں اپنے آپ کو لپیٹنے والے۔ اشارہ اس جانب کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو اس نے آپ علیہ السلام کے اوپر ایک عجیب طرح کی حالت اور کیفیت کو طاری کر دی۔ وہ عجیب منظر تھا، عجیب حالت اور کیفیت تھی، عجیب حالات بنے۔ ان حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرح کی ایک رعب اور خوف کی کیفیت طاری کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت اور کیفیت میں گھر تشریف لائے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہو رہے تھے، دثرونی دثرونی یا زملونی زملونی، کہ مجھ پر کمبل ڈال دو، مجھ پر چادر ڈال دو۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کمبل ڈالا، کوئی بات پوچھی نہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت اور کیفیت میں کچھ افاقہ ہوا تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، وہ کلی واقعہ ہے؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جب اس کے بعد دوسری وحی نازل کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی محبوبانہ انداز میں خطاب فرمایا، اور فرمایا کہ اے چادر اوڑھنے والے یا اے کمبل اوڑھنے والے، تم فانذر، کھڑے ہو جائیے، آرام کا وقت ختم ہو گیا، راحت کا وقت ختم ہو گیا، اب ایک عظیم کام کے لیے آپ اپنے آپ کو کھڑا کر دیں، اور وہ عظیم کام کیا ہے؟ فانذر، لوگوں کو ڈرائیے، سمجھائیے، انہیں دعوت دیں، انہیں تبلیغ کریں۔ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے جن ہدایات اور احکامات کو آپ پر نازل کر رہے ہیں وہ احکامات اور وہ ہدایات آپ لوگوں تک پہنچائیے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اس کام کو کریں اپنے رب کی بڑائی اور عظمت کو اپنے دل میں پیدا کر کے۔ اللہ تعالیٰ کی جو کبریائی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو برتری ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور بڑائی کا جو احساس اور کیفیت ہے، اس کو اپنے دل میں پیدا کر کے آپ اس کام کو کیجیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنا لباس پاک رکھیے۔ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، ہر طرح کی
گندگیوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے. وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، اور کسی کے ساتھ احسان اور نیکی واپسی کی لالچ میں مت کیجیے. کسی کے ساتھ نیکی اور احسان اس نیت کے ساتھ مت کیجیے کہ اس کے بدلے مجھے زیادہ ملے گا. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرنے کی صفت اور خصلت اپنے اندر پیدا کیجیے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ اور بعض کے مطابق سورہ مزمل کی یہ ابتدائی آیات دوسری وحی جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اس میں یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. ان دونوں کو اگر ملایا جائے اور ان دونوں وحی کے مضامین کو آپس میں ملایا جائے تو جو مضمون ان دونوں طرح کی وحی کے اندر واضح طور پر ملتا ہے وہ اللہ کے اس دین کی دعوت اور تبلیغ کا مضمون. باقی چیزیں جو ہیں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، اصل حکم دعوت اور تبلیغ کا، اور باقی چیزیں جو ہیں وہ اس دعوت اور تبلیغ کے لیے معاون بنتی ہیں جو اس کا حکم ہے. عبادت سے مزمل میں ہے کہ کثرت کے ساتھ رات کو قیام کیجیے. قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کا اکثر حصہ آپ قیام کریں. اللہ تعالیٰ کے حضور عبادت میں کھڑے رہیں، اللہ کے سامنے قیام کریں، اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کریں کہ یہ چیز آپ کو دعوت اور تبلیغ کے اس کام میں مدد دے گی، قوت دے گی، طاقت دے گی، آپ کو مضبوط کرے گی. قرآن مجید کی فرمایا کہ اس کے اندر تلاوت کیجیے ٹھہر ٹھہر کر، قیام بھی کیجیے اور اس قیام میں اللہ کے کلام کی ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیجیے. تو یہ باقی چیزیں جو ان دونوں سورتوں کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے دی وہ معاون کی حیثیت رکھتی ہیں. اصل جو مرکزی بات جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس دوسری وحی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا وہ دعوت اور تبلیغ کا حکم دیا. دعوت اور تبلیغ کا حکم کہ یہ دین جو آپ کو دیا جا رہا ہے یہ دین دعوت کا دین ہے، کہ اس کے پیغام کو ایک خاص طبقے تک محدود نہیں رکھنا، کچھ خاص لوگوں تک ان ہدایات کو مرکوز نہیں کرنا، بلکہ عام انسانوں تک اس کی تمام ہدایات کو اور تمام چیزوں کو پہنچانا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہونے والے اس حکم کو صاف طور پر محسوس کر کہ اللہ تعالیٰ قم فانذر میں مجھ سے کیا فرما رہے ہیں. قم فانذر میں اللہ تعالیٰ مجھے کیا حکم دے رہے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ اس کے نزول کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لائے اور گھر تشریف لا کر اللہ کے اس حکم کو پورا کرنا شروع کر دیا. دعوت اور تبلیغ کے کام کا آغاز کر دیا. سیرت نگاروں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے مرحلے نقل کیے، ذکر کیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری دعوتی زندگی جو تھی وہ چند مراحل میں تقسیم تھی. اس دعوت کا پہلا مرحلہ، تبلیغ کا پہلا مرحلہ جس کا آغاز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان آیات کے نزول کے بعد شروع کیا تھا، وہ خفیہ دعوت تھی. خفیہ دعوت، اعلانیہ نہیں، بلکہ اپنے خاص تعلق کے جو لوگ تھے جن کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک اعتماد اور اعتبار کا رشتہ تھا، جن کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان ایک محبت اور عقیدت کا رشتہ تھا،
ایک جان اور پہچان کا رشتہ تھا، ایک قربت کا تعلق تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تک سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی توحید کے پیغام کو پہنچانے سے دعوت کے کام کا آغاز فرمایا۔ تشریف لائے ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے اللہ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اس پیغام کو ان کے سامنے رکھا اور ان سے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر مبعوث کیا ہے، لہذا تم ایمان لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ جناب ابو طالب سے کچھ حالات معاشی لحاظ سے مشکل کے آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کفالت میں اور سرپرستی میں لے لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت اور ان کی سرپرستی شروع فرما دی۔ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں پرورش پا رہے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب نبوت ملی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر جو تھی وہ 10 سال کی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے رکھا پیغام۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نبوت کے زمانے سے بہت پہلے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بڑا گہرا رفاقت کا اور دوستی کا تعلق رکھتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پہچانتے تھے اور وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے یہ پیغام رکھا، خفیہ طور پر، اعلانیہ نہیں۔ یہ دعوت کا پہلا مرحلہ ہے کہ علل اعلان، عمومی طور پر سب کے سامنے نہیں، چند مخصوص افراد جو ہیں، یہ حکمت ہے دعوت کے کام کو کرنے کی کا حکیمانہ انداز، حکمت برا انداز، کہ اولین مرحلے میں، پہلے ہی مرحلے اپنے لیے بہت سارے مخالفین کھڑے نہ کر دیے جائیں، بہت سارے دعوت کے انکار کرنے والے کھڑے نہ کر دیے جائیں، بلکہ پہلے مرحلے میں چند گنے چنے افراد، مخصوص افراد جو ہیں وہ اپنے ہم نوا ہم خیال بنائے جائیں، انہیں اس پیغام کا قائل کیا جائے، انہیں اس دعوت پر ایمان لانے کا کہا جائے جو آگے چل کر جس دعوت میں بہت پھلنا اور پھولنا ہے۔ خفیہ طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تک یہ ساری باتیں پہنچائی۔ تو سیرت نگار میں لکھا ہے کہ خواتین میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اعزاز ملا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز ملا کہ وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، اور مردوں میں سے سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز ملا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور غلاموں میں سے سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ اعزاز ملا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ بعض نے علل اطلاق کہا، مطلق طور پر یہ کہا کہ مردوں، عورتوں، بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائے، اور بعض کے مطابق حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جو محققین ہیں انہوں نے اولین اسلام لانے والوں کی یہ تقسیم کی ہے کہ خواتین میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں، اور ان کے ایمان لانے کے ساتھ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 4 صاحبزادیاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بطن سے تھی، وہ بھی اپنی والدہ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان، اور مردوں میں سے حضرت ابو بکر
بچوں میں سے حضرت علی اور غلاموں میں سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ خفیہ دعوت کا سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا. 3 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوتی زندگی میں 3 سال تک اس دعوت کے کام کو مخفی طریقے سے کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ اب آپ اس چیز کو کھلم کھلا اعلانیہ کریں، اعلانیہ طور پر کھلم کھلا آپ اس دعوت کے کام کو اور تبلیغ کے کام کو کریں. جب اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلانیہ دعوت اور تبلیغ کے کام کا آغاز فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم.